آپ سبھی کو السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہی ہوں گے۔ پیارے دوستو، یہ جو ماہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، یہ بہت ہی بابرکت والا اور فضیلتوں والا مہینہ ہے، اور جو اس مہینے میں روزے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام پریشانیوں کو ہمیشہ کے لیے دور عطا فرما دیتا ہے اور اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور وہ انسان پورا دن اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رہتا ہے۔ کیونکہ میرے پیارے دوستو، یہ جو ماہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، یہ بہت ہی پاک اور بابرکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی بہت ہی ساری برکتیں اور فضیلتیں ہیں، تو آپ سب روزے رکھ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ تو آپ سبھی کو رمضان المبارک کی بہت بہت مبارکباد۔ پیارے دوستو، اگر کوئی بھی انسان اس بابرکت والے رمضان المبارک کے مہینے میں روزانہ سورہ یاسین کو پڑھتا ہے یا پھر ہمارے چینل سے تیز آواز کے ساتھ پورے یقین کے ساتھ سنتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دکان میں بے شمار بے پناہ برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ اس کی دکان ترقی کرنا شروع کر دیتی ہے اور اس کی دکان سے انشاءاللہ بے شمار فائدہ ہی فائدہ دکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی دکان سے تمام بری بلائیں اور جادو بندش کا اثر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ اور پیارے دوستو، اس بابرکت والے ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں اگر کوئی بھائی بہن اپنے کاروبار کی جگہ پر بیٹھ کر ہمارے اس چینل سے سورہ یاسین کو دل لگا کر پورے یقین کے ساتھ سن لیتا ہے، تو انشاءاللہ ان کا کاروبار ترقی کرنا شروع کر دیتا ہے اور ان کا کاروبار کامیابی کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ان کے کاروبار سے بے شمار فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے اور ان کے کاروبار میں بے شمار بے پناہ برکتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور ان کے کاروبار سے تمام بری بلائیں اور جادو بندش کا اثر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اگر کوئی بھی انسان اس بابرکت والے ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے گھر میں بیٹھ کر سورہ یاسین کو پڑھتا ہے یا پھر ہمارے اس چینل سے سورہ یاسین کو تیز آواز کے ساتھ پورے یقین کے ساتھ سنتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں بے شمار بے پناہ برکتیں عطا فرما دیتا ہے اور اس کے گھر سے تمام پریشانیاں، تمام بری بلائیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہیں اور اس کے گھر میں انشاءاللہ ترقی ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس کے گھر میں کبھی بھی رزق کی تنگی نہیں رہتی ہے۔ پیارے دوستو، آپ لوگ اس بابرکت والے ماہ رمضان المبارک کے مہینے کو اپنے ہاتھ سے ضائع نہ جانے دیں۔ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، قرآن مقدس پڑھے اور روزے رکھیں، اور ہمارے اس چینل سے روزانہ اس بابرکت والے ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں سورہ یاسین کو روزانہ سننے کی پابندی بھی کریں۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کی تمام پریشانیاں ہمیشہ کے لیے دور ہو جائیں گی اور کچھ ہی دنوں میں آپ لوگ اس کے فائدے دیکھنا شروع کر دیں گے۔ تو چلیے میرے پیارے دوستو، میں آپ لوگوں کو سنا دیتا ہوں سورہ یاسین۔ آپ لوگ دل لگا کر پورے یقین کے ساتھ سنیں، پر اس سے پہلے میرے پیارے دوستو، آپ لوگوں کا فرض بنتا ہمیں سبسکرائب کر لے، کیونکہ ہم لوگ روزانہ اپنے چینل پر سورہ یاسین کو سناتے ہیں اور آپ لوگوں کا سبسکرائب کرنا ضائع نہیں جائے گا، کیونکہ آپ لوگوں نے سورہ یاسین کے چینل کو سبسکرائب کیا ہے۔ تو جلدی سے ہمیں سبسکرائب کر لے اور ہماری اس پیار سی ویڈیو کو دل سے لائک کر کے کامنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا، اور ہماری اس پیار سی ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں تک ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی سورہ یاسین کو سن سکیں۔ پیارے دوستو، اگر آپ کی شیئرنگ کی وجہ سے کسی ایک انسان نے بھی اس سورہ مبارک کو سن لیا تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا جب تک یہ ویڈیو چلتی رہے گی۔ تو یہ لیجیے میرے پیارے دوستو، آپ لوگ سن لیجیے سورہ یاسین دل لگا کر پوری یقین کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، تنزیل العزیز الرحیم، لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، قالوا
ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفين وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني فإنه فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أرسلنا على قومه من بعده من وجود من السماء وما كنا منزلين يا كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أخلقنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع الذين محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم يوقظون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديهم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم يوصلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم
الرحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر ما كان حجا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون